کہتی ہیں کہ بابا جی ہم کلیہ شریف جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے صابر پاک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت کرتے جانا، کیونکہ جس دروازے پہ تم جا رہے ہو وہ ننگی تلوار ہے، اللہ رب العزت کے اس میں قہار کا مظہر عتم ہے۔ عتم کہتے ہیں کامل، مکمل، اس میں قہار کے مظہر عتم ہے۔ جانا سر تسلیم خم کر کے ادب کے ساتھ جانا، اس میں اعظم چشتیہ پڑھتے جانا۔ جب آپ دونوں اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کے لیے تو اس میں اعظم چشتیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام تھا۔ آپ پڑھتے رہے یا شین اللہ یا قطب الدین بختیار کاکی شین اللہ شین اللہ شین اللہ۔ لیکن جیسے ہی کلیئر کی سرزمین پر قدم رکھا، ان دونوں حمید الدین ناگوری اور نعیم الدین صاحب چشتی صاحب جو تھے جسم جل گئے، وہ جسم جل گئے اور وہ دو ارواحیں آگے پیچھے چلتی چلتی اس مقام پر پہنچی جہاں پر حضرت علاؤالدین علی احمد صابر دیدار یار میں محف ہے۔ یہ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، محبوب کی دید بازی کی لذت اٹھا رہے ہیں۔ شمس الدین نے عرض کیا کہ حضور پاک پتن شریف سے بابا فرید الدین کے پیر بھائی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نعیم الدین صاحب تشریف لائے۔ آپ نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، یہ ظاہری آنکھیں کھولی، کہنے لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ اب صابر سرکار جو ہیں ان روحوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ان کے جسم تو جل گئے۔ جب صابر سرکار سے وہ ارواح مقدسہ فیض یاب ہو گئی، فیض باطن سے سراب ہوئی تو جانے لگیں، تو شمس الدین شاہ ولایت نے فرمایا کہ حضور والا یہ جب سرزمین کلیئر پر قدم رکھا انہوں نے تو ان کے جسم جل گئے تھے، یہ ارواح مقدسہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے لوٹے میں کچھ وضو کا پانی موجود ہے، میرے لوٹے میں کچھ وضو کا پانی موجود ہے، اس میں اعظم صابریہ کی تلاوت کر کے ان ارواحوں کی طرف پھینک دو۔ حضرت شمس الدین شاہ ولایت صابریہ کا نام پڑھ کے اس وضو کے پانی کو ان بزرگان دین کی ارواح کی طرف پھینکا۔ جو ہی پھینکا وہ چھینٹے پڑنے کی دیر تھی ارواحوں کے اوپر، وہ جسم بحال ہو گئے، ان کے جسم دوبارہ بحال ہو گئے۔ اور کتاب میں لکھا ہے میرے علی احمد صابر سے یہاں پر ولایت محمدی کے ساتھ ولایت عیسوی کا ظہور ہوا، ولایت عیسوی کا ظہور ہوا۔ ہاں میں تو کہتا ہوں دلہن بن کر ایک حجاب آیا، ایک نظر سے جلایا صابر نے، میرے صابر ظہور اللہ ہے، اس ادا کو سلام کہتے ہیں، حمد کرتا ہے خود خدا ان کی، حضور پیارے سلام کہتے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، وہ تو بچپن سے ہی تھے روزے دار، کھانے پینے سے بالکل بے نیاز، یہ تو صفت خدا ہے ان کی، یہ تو صفت خدا ہے ان کی، اس ادا کو سلام کہتے ہیں۔ یہ میرے صابر بادشاہ دو جہاں مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر صاحب، اس لیے کہا صابریہ سلسلہ ایک جام ہے، نام صابر اس میں اعظم دام ہے، خاندان فخر آپ کے نور سے جلوہ فرما ہے زیادہ دور سے، مہر احمد ہے نبوت کی بشیر، مہر صابر ہے ولایت کی خبیر۔ واہ واہ، مہر صابر ہے ولایت کی خبیر۔ جب صابر سرکار 12 سال گولڑ کی ٹہنی کو پکڑ کے کھڑے رہے نا تو بابا فرید الدین نے کہا ارے کوئی ہے جو میرے علی احمد صابر کو عالم ملکوت سے عالم جبروت میں لے آئے؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ ڈر گئے۔ شمس الدین شاہ ولایت بابا جی کے غلام تھے، آگے بڑھے، خوش الحان تھے، تلاوت قرآن پاک بڑے پیارے انداز سے کیا کرتے۔ بابا جی کی قدم بوسی کر کے کہتے ہیں بابا جی میں اس خدمت کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا اپنا منہ کھولو۔ بابا فرید الدین نے شمس الدین شاہ ولایت کا منہ کھلوایا اور کہا یہ میری زبان دیکھ رہے ہو، اس میری زبان کو ایسے چوسو جیسے مادر پستان کو چوستے ہیں۔ بابا فرید الدین نے شمس الدین کو اپنی زبان ایسے چسوائی جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور کہنے لگے
تیری زبان میں افرید الدین کی تاثیر شامل ہو گئی ہے، تیری زبان میں افرید الدین گنج شکر کی تاثیر شامل ہو گئی ہے، اب جا کے اس زبان سے علی احمد صابر کو مخاطب کرنا۔ جب حضرت شمس الدین شاہ ولایت کلیہ شریف پہنچتے ہیں، صابر پیا کے کان میں تلاوت کہتے ہیں، صابر سرکار کے ہوش بحال ہوتے ہیں عالم ملکوت سے عالم جبروت کی طرف۔ جب بحال ہوتے ہیں تو آپ ہوش میں آتے ساتھ ہی پہلا جو کلمہ منہ سے ادا کرتے ہیں، شیخ من، شیخ من، شمس الدین میرے شیخ کا سناؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا بات ہے میرے صابر کی کہ جب آپ کے ہوش بحال ہوئے، آپ نے پہلا کلمہ جو زبان سے ادا کیا شیخ من، تو جب آپ نے فیض حاصل کر لیا، بابا جی کا حال احوال دریافت ہو چکا، صابر سرکار نے سب باتیں پوچھ لی، اس کے بعد جب شمس الدین کلیہ شریف پہنچے، کلیہ سے پاک پتن پہنچے، تو بابا فرید الدین چہل قدمی فرما رہے تھے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، اسم اعظم صابریہ کی تلاوت کرتے ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں پاک پتن سے کلیہ اور کلیہ سے پاک پتن پہنچ جایا کرتے تھے، ایک ہی گھڑی میں۔ حضرت شمس الدین شاہ ولایت جب میرے صابر پاک کے پاس پہنچے تو صابر پیا شمس الدین جو تھے وہ جب بابا فرید الدین کے پاس پہنچے، بابا فرید الدین نے سب سے پہلے حضرت شمس الدین کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر آپ کی آنکھوں کا بوسہ لیا کہ ان آنکھوں سے میرے صابر کی دیدار کر کے آئے ہو، پھر ان ہاتھوں سے مصافحہ کر کے خود ہی بابا فرید الدین شمس الدین کے ہاتھوں کو چومنے لگے، کہتے ہیں ان ہاتھوں سے میرے صابر کا مصافحہ کیا ہے۔ اب مجھے بتا دو جس بات کی مجھے بے قراری ہے کہ میرے صابر نے 12 سال کے بعد ہوش میں آ کے پہلا کلام کیا کیا تھا؟ شمس الدین شاہ ولایت نے فرمایا، حضور والا، صابر پاک نے جو زبان سے پہلا کلمہ ادا کیا شیخ من، میرے شیخ، میرے پیر فرید الدین گنج شکر کا سناؤ۔ تو جیسے یہ بابا فرید الدین نے سنا، آپ کے اوپر حال وجد طاری ہو گیا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنی باطنی مکتوب کتاب مقناطیس الوحدت میں لکھتے ہیں، اور حضرت بزرگان دین بابا فرید الدین اپنی سر عبودیت میں تحریر فرماتے ہیں، یہ بالحات احوال خود بھی تحریر فرما دیتے ہیں۔ منہاج الواجدین میں حضرت شاہ نور الحق رضوی شریف والے انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ حضرت بابا فرید الدین کو وجد آ گیا، اور آپ حال وجد میں کہنے لگے، آج میں شیخ ہوا، آج میں شیخ ہوا، آج میں شیخ ہوا، آج میں شیخ ہوا بہوا۔ تو حضرت نجیب الدین متوکل بھی تھے، بدر الدین اسحاق بھی، نجیب الدین متوکل بابا فرید کے چھوٹے بھائی تھے، بدر الدین اسحاق داماد تھے، سارے وہاں تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، حضور آپ تو پہلے بھی شیخ تھے۔ آپ نے کہا ہاں پہلے بھی شیخ تھا، لیکن نجیب الدین متوکل نے کہا پیر و مرشد، نظام الدین نے کہا پیر و مرشد، بدر الدین اسحاق نے کہا پیر و مرشد، لیکن نہیں نہیں نہیں، آج میں شیخ ہوا جو علی احمد صابر نے کہا، آج میں شیخ ہوا، کیونکہ آپ کو اس کا علم تھا کہ قدم حاضر کل رحمت الاولیاء، تمام اولیاء کی گردن